حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی حیات طیبہ عورتوں کے لیے مینارہ نور ہے. آپ کے اندر اگر ایثار کا جذبہ دیکھیں تو اس کی مثال نہیں ملتی، سخاوت کا جذبہ دیکھیں تو اس کی مثال نہیں ملتی. 1,00,000 درہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ اپنی جگہ سے اس وقت تک اٹھتی نہیں جب تک وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر دیتی، دامن جھاڑ کے اٹھ جاتی. روزہ رکھا ہوتا ہے، 70,000 درہم کوئی آ کر دے جاتا ہے، آپ بیٹھتی ہیں، تقسیم کرتی جاتی ہیں، لوگوں کو بلواتی جاتی ہیں. جب ختم ہو جاتے ہیں تو کنیز عرض کرتی ہیں کہ حضرت آپ نے کچھ خیال رکھا ہوتا کہ آپ روزے سے ہیں اور گھر میں کوئی بھی چیز افطاری کے لیے نہیں ہے. تو آگے بے نیازی کا جواب سنیے. آپ فرماتی ہیں کہ یہ بات پہلے مجھے یاد کروائی ہوتی. آج ہم بھی تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم اپنے روزے کا جائزہ لیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ایک جملے کا جائزہ لیں. اتنے وقت میں آپ خیرات کرتی جا رہی ہیں. کہاں ہے آپ کی ذات، کہاں ہے آپ کی ہستی، جس کا کوئی خیال تک بھی نہیں، جو یاد تک نہیں آئی، اور پھر یہ بھی احساس تک نہیں آیا کہ میرا روزہ ہے اور گھر میں اس کی ضرورت ہوگی تو کوئی ضرورت کے مطابق ہی کچھ بچا لیا ہوتا. نہیں، جو لذت رب کی بارگاہ میں دینے میں آ رہی تھی وہ اپنے اوپر خرچ کرنے میں تو آ ہی نہیں سکتی اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور محسوس کر لیا جائے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کے علمی مقام کو اور علمی خدمات کو خاص طور پہ پیش نظر رکھیں گے اور اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو آپ کا جو علمی مقام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی تھی، اس کو میں اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسے الفاظ کہاں ہیں اور اتنا وقت کہاں ہے کہ جو زندگی رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی اور جو شان عطا فرمائی، اور پھر جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح جو کروایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ بالکل نوعمر تھی، عمر کے اس حصے میں تھی جس وقت انسان کا ذہن بالکل فریش ہوتا ہے، یاداشت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، کارکردگی بہت کمال کی ہوتی ہے، اور پھر آپ تو فطری طور پر بہت ذہین، بہت فتین، بہت زیرک تھی، بہت حاضر دماغ اور حاضر جواب تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک دم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے دیا. تو اسی طرح آپ کے علم حاصل کرنے کی رفتار تھی اور آپ کا جو مزاج تھا اور آپ کی جو پک اپ تھی اور جو چیزوں کو سمجھنا تھا اور جو اس کو دین کو سمجھنا تھا، وہ ایسا کمال درجے کا تھا کہ کوئی خاتون آپ کے مقام تک پہنچ نہیں سکی. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خذوا شطر دینکم عن الحمیرہ، کہ لوگوں اپنے دین کا آدھا حصہ یا آدھے سے بھی زیادہ حمیرہ سے سیکھو. آپ نے تمام راویان حدیث، تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. تو پھر وہ مسائل، فقہ کے مسائل، شریعت کے مسائل، خواتین کے مسائل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہوئے خواتین کو تو بہت حیا آتی تھی، وہ سیکھ نہیں سکتی تھی. اور یہ بات درست ہے، آج بھی درست ہے کہ جو مرد ایک مرد کو سمجھا سکتا ہے وہ مسائل جو اس کے پرسنل مسائل ہیں، اگر ازدواجی مسائل ہیں تو، یا اپنی کوئی اندرونی بیماریاں، مسائل، پریشانیاں ہیں، ان کے متعلق وہ عورت نہیں سمجھا سکتی. اور اسی طرح جو عورت کو سمجھا سکتی ہے، کئی چیزوں میں حیا آڑے آتی ہے تو کھل کر سمجھایا نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت تھی کہ آپ کی زوجیت میں اس خاتون کو پیش کیا گیا کہ وہ آپ سے دین سیکھے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تیزی سے اور اتنے کم عرصے میں جتنا کچھ حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھا دیا، اس کو سنیے کہ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ قال ما رأیت احدا من الناس،
کہ میں نے تمام دنیا کے لوگوں میں اور جتنے لوگوں کا تذکرہ علم و فضل میں ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ اعلم بالقرآن، جو قرآن کو زیادہ جانتا ہو، ولا بفریضۃ، اور نہ فرائض کے علوم کو، ولا بحلال، اور نہ حلال و حرام کے علوم کو، ولا بشعر، اور نہ شعر و شاعری کے علوم کو، ولا بحدیث العربی، اور عرب کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق، ولا بنسب، اور نہ نسب کے علوم کو، من عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ سے۔ یعنی کوئی شخص عالم و فاضل کسی مقام پہ ہو، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ان تمام فنون اور علوم میں بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اتنا مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا کیا تھا۔